ہاں سونے کی روزے میں اجازت ہے، آپ جو ہے نماز پڑھ کر آپ کے پاس وقت ہے تو آرام کیجئے، پھر ظہر میں اٹھ جائیے، ظہر کی نماز آپ جماعت سے پڑھیے، اگر آرام کرنے کا وقت ہے تو آرام کیجئے۔ صرف رمضان میں ایسا کریں، غیر رمضان میں؟ نہیں، غیر رمضان میں تو کام پہ بھی جانا پڑے گا نا۔ مقصد یہ کہ روزے سے جو مقدم جو عبادت اللہ نے فرض کی وہ نماز ہے۔ ہمارے عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف نمازوں کا اہتمام بھی رمضان میں خاص طور پر کرتے ہیں، غیر رمضان میں ہم جس طرح روزہ نہیں رکھتے تو نماز بھی بھول جاتے ہیں۔ تو یقینی طور پر نماز تو سال کے 365 دنوں میں اللہ نے مقدم کی ہے، فرض کی ہے۔ ہمارے ساتھ مجتبیٰ ذیشان صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ مجتبیٰ بھائی، آپ کے بھی ماشاءاللہ محبت کرنے والے موجود ہیں، اور بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ نے یہ فن تعلیم، فن نعت کو کس طرح اڈاپٹ کیا اور کیا جذبے تھے، کس طرح آپ نے سیکھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اگر میں اس نعت خوانی کے حوالے سے اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہوں تو ایک شعر میں میرا خیال ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ واہ واہ، دوبارہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا نے خرید کر انمول کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور نعت خوانی کے حوالے سے جب بھی کسی نے مجھ سے سوال کیا تو سب سے پہلے میں نے یہی بات بتائی ہے کہ جب میں کلاس 7 میں تھا، آج سے کچھ 6-7 سال پہلے، تو ہماری استاد نے پوچھا تھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو اس ٹائم میرا یہ جواب تھا کہ میں بڑے ہو کر سنگر بنوں گا۔ اللہ۔ تو اس ٹائم گانے کا ایسا شوق تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم ہوا، اس کے حبیب علیہ السلام کے توفیل کہ بڑھتے بڑھتے ایک موقع ایسا آیا کہ اسکول میں ہی نعت خوانی کا موقع ملا، پھر یہ شوق مزید بڑھتا گیا اور سنگنگ کا شوق اپنے آپ جو ہے ختم ہوتا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا نے آپ کو منتخب کر لیا۔ بالکل، سبحان اللہ۔ اچھا، ہم اسی بات پر آپ سے چاہیں گے، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے بعد ہم چاہیں گے آپ کنٹینیو کریں 14 اگست کے حوالے سے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ان کی زبانوں پر مصطفی انقلاب کے نغمے تھے، اور جس وقت کانگریسی ملا انگریز استعمار اور انڈین بنیے کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے، اس وقت الحمدللہ مصطفیٰ کے ماننے والے نعرہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ایک کالر موجود ہے، اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ترانہ ملی اور ترانہ مصطفیٰ ہمیں سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جمیل بھائی، شاہد اسماعیل بول رہا ہوں کراچی سے۔ السلام علیکم شاہد بھائی، خیریت سے؟ مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے، ویری انفارمیٹیو۔ اور ایک سجیشن یہ ہے کہ روزے کے لفظ، کیونکہ آپ خود ڈاکٹر ہیں، مفتی صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی وضاحت کریں روزے کے حوالے سے کہ اس کے کیا فائدے ہیں کیا نہیں ہیں، تو لوگوں کو، ویسے تو ہم ہر پروگرام دوسرے چینلز پہ بھی پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ آپ خود ڈاکٹر ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا روزے کے حوالے سے ہمیں کچھ بتایا جائے۔ میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، یا مفتی صاحب مجھے جواب دیتے ہیں، کہ میں ماشاءاللہ پہلا روزہ میں نے مدینہ شریف میں افطار کیا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پچھلے ہفتے عمرہ کر کے آیا ہوں۔ میرا ایک روزہ زیادہ ہوا ہے کراچی سے، یعنی کہ پاکستان کے وقت کے حساب سے، تو کیا مجھے پاکستان کے وقت کے حساب سے پورے روزے رکھنے پڑیں گے، یا ایک آخر کا روزہ چھوڑنا پڑے گا، یا میں نفلی روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو مجھے اس کوشچن کا جواب دیجیے گا۔ واضح رہے کہ میں ایک دن پہلے سعودی عرب میں تھا، اور سعودی عرب میں ایک دن پہلے روزہ ہوا تھا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے، اللہ آپ کو جزا دے، اور مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی میرا سلام، اور اللہ آپ کو ترقی دے۔ بہت شکریہ شاہد بھائی، بہت شکریہ۔ اور یہ شاہد اسماعیل صاحب ہیں، ہمارے بڑے محترم مکرم ہیں۔ 27ویں شب کو ایکسپو سینٹر میں جو اجتماع ہوتا ہے اس کے روح رواں شاہد اسماعیل بھائی ہیں۔ اور میں 2 منٹ میں ذرا ایک خوبصورت بات بتا دوں کہ ہم دونوں ایک زمانے میں روضہ رسول کے سامنے تھے، صحن کعبہ میں تھے۔ ہم نے کہا کہ 27ویں شب میں اجتماع ہونا چاہیے، کہاں پر جائیں کہاں پر نہ جائیں۔ تراویح کا اجتماع تو ہوتا تھا، 27ویں شب کا نہیں ہوتا تھا، تو وہاں پر صحن کعبہ میں بیٹھ کر اور روضہ رسول میں سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھ کر ہم نے ارادہ کیا اس دفعہ ہم کریں گے۔ اور بلیو کیجیے، جو فرسٹ اجتماع تھا اس میں اللہ نے جانے کتنے فرشتے بھیجے کہ ایکسپو سینٹر تنگ ہو گیا تھا۔ تو یہ ماشاءاللہ ابھی عمرہ کر کے تازہ تشریف لائیں، ہم ان سے درخواست کریں گے ہمارے لیے دعا کریں۔ پریمیئر کیبل کے آنر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے۔ میں چاہوں گا شاہد بھائی کے سوال کا جواب آپ سے ضرور لیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح انہوں نے میڈیکل کی بات کی، آج چونکہ 14 اگست ہے، یوم آزادی، ہم ایکویٹی پر بات کر رہے ہیں، ہم ایکویلٹی پر بات کر رہے ہیں، ہم یونٹی پر بات کر رہے ہیں، ہم اکائی پر بات کر رہے ہیں، اتحاد و اتفاق پر بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں شاہد بھائی ہمارے ساتھ رہیے گا،
یقینی طور پر ہم میڈیکل سائنس اور روزے کی افادیت پر ضرور گفتگو کریں گے۔ مجتبیٰ بھائی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کالرز بہت سارے ہیں، لیکن آپ چونکہ یہ ہمارے فارمیٹ کا حصہ ہے اور ہمارے رگوں میں جو لہو ہے اس میں حرارت ایمانی پیدا کرنے کے لیے ہم نعت شریف ضرور سنا کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تابابد سی و تغیر کے ولی ہے، ہم تابابد سی و تغیر کے ولی ہے، ہم مصطفی 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 ہے، ہم مصطفی 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 ہے، دین ہمارا دین مکمل، استعمار باطل ارزل، خیر جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وحدت فرقانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وحدت فرقانی، روح قوت مظہر قوت، مرحمت رحمانی، سب کی زباں پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تابابد سی و تغیر کے ولی ہے، ہم تابابد سی و تغیر کے ولی ہے، ہم مصطفی 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 ہے، ہم مصطفی 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 ہے، دین ہمارا دین مکمل، استعمار باطل ارزل، خیر جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، امن کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا، امن کی دعوت کل عالم میں، مسلک عام ہمارا، داد شجاعت دور ستم میں، یہ بھی کام ہمارا، حق آئے باطل مٹ جائے، یہ پیغام ہمارا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تابابد سی و تغیر کے ولی ہے، ہم مصطفی 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 ہیں، ہم مصطفی 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 ہے، دین ہمارا دین مکمل، استعمار باطل ارزل، خیر جد و جہد مسلسل، عند اللہ عند اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفی بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ ماشاءاللہ نغمہ مصطفی ہم نے سماعت کیا، ناظرین کرام، بڑی محبت بڑی مودت اور بڑے جذبوں کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ جب بھی ترانہ مصطفیٰ اور ترانہ پاکستان ہو تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان جذبوں کو 14 اگست کی مقدس ساعتوں میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہمارے ملک ہمارے ارض وطن اس مقدس دھرتی کو اللہ تبارک و تعالی سورج سے بھی بڑھ کر روشن منور فرمائے۔ ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کون صاحب اور کہاں سے؟
عبد الطیف گجرات سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دیکھیں اپنا عبدالحفیظ صاحب الحمدللہ ہم نے یہ روایت ڈالی. عبداللطیف صاحب ہم نے یہ روایت ڈالی. ہم یہاں پر بیٹھ کر پورا سلام بھیجتے ہیں اپنے معزز ناظرین پر, اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی جواب میں ہمیں پورے سلام کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ہاں جی, میں پچھلے 1 گھنٹے سے ٹرائی کر رہا ہوں اور میری کال مل گئی. تو میں یہ سب سے پہلے تو اپنے پورے پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک کہوں گا, اور اللہ کرے کہ یہ رمضان میں جشن آزادی ہے یا 14 اگست آیا ہے تو پورے ملک میں امن ہو. آمین آمین آمین. اور دوسرا جو میرا سوال ہے جی وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے. جی فرمائیے. یہاں پہ مختلف ہم ٹی وی چینل لگاتے ہیں, جی کوئی مفتی صاحب یا کوئی مولوی صاحب کوئی کچھ بتاتے ہیں, تو میرے درخواست ہے کہ پلیز زکوٰۃ کے جو صحیح کون لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے صحیح حقدار ہیں, کہ جن تک یہ پہنچائی جائے اور اپنے فریضے سے بندہ سیٹسفائی ہو, کوئی چلو جو کچھ میں نے کیا ہے اللہ کی راہ تو وہ ٹھیک کیا ہے. ٹھیک ہے عبداللطیف صاحب, کال کرنے کا بہت شکریہ, پسند کرنے کا بہت شکریہ, دعا دینے کا بہت شکریہ, جشن آزادی کی مبارکباد دینے کا بہت شکریہ. تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات ضرور لیں گے. مفتی صاحب کچھ سوالات جمع ہو گئے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ ایک گو میں 1 رو میں ان جوابات کو ارشاد فرما دیجئے, اس لیے کہ کالرز بہت سارے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر وہ ہولڈ کرے اور جو سابقہ کالرز نے فون کیے ان کے جوابات ارشاد فرمائیں. محمد صابر گجرانوالہ سے جو یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ میں نے جب کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے تو بدلے میں مجھے بھلائی نہیں ملی, تو میرے بھائی ہم بھلائی جو کرتے ہیں اس میں اللہ رب العزت کے لیے ہم کرتے ہیں, اس کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں. اگر کوئی اور مقصد ہوتا ہے تو اس میں بھلائی کا اجر و ثواب بھی چلا جاتا ہے. آپ کو بندوں کی طرف سے اجر کی توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے, آپ کو اجر کی توقع اس رب سے کرنا چاہیے جو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے, جو ایک کے بدلے میں 10 اور 70 اور رمضان میں تو لاکھ گنا دیتا ہے. آپ کا امید ہے آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی. اس کے بعد میرے ایک بھائی نے سوال کیا کہ ہم جھنڈیاں یا جھنڈے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھے, تو ہم ابھی لگاتے ہیں, تو یہ لگانا اسلام میں کیسا ہے؟ تو میرے بھائی بالکل جائز ہے, اور آپ یقین رکھیے حب الوطن من الایمان, کہ وطن کی محبت بھی ایمان ہی کا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے صابروا ورابطوا, کہ تم اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرو اور پہرے داری کرو, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور قوہ کرو. اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ تم ہمیشہ حالت جنگ کی تیاری کرتے رہو, ساز و سامان اکٹھا کرتے رہو اسلامی ملک کی حفاظت کے لیے. اچھا, قرآن نے جو ہے یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم اس انداز میں بھی غالباً دیا, وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, کہ اے بنی اسرائیل وہ دن یاد کرو, اس کو سیلیبریٹ کرو کہ جب ہم نے تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائی, فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ کو نجات فرمائی. اس پہ کیا ارشاد؟ آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, قرآن آپ نے بڑی اچھی بات شروع کی ہے, فذکر ایام اللہ. قرآن فرماتا ہے اللہ کے دنوں کو یاد رکھو. سبحان اللہ. سارے دن ہی اللہ کے ہیں. ہم اگر دیکھیں ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات لیں, یا ہم عربی میں دیکھیں تو یوم احد اثنین لیں, سب اللہ ہی کے دن ہیں. مگر رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ تم اللہ کے دنوں کی یاد مناؤ؟ کیوں فرمایا؟ کیونکہ بعض دن ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات فرمائے. بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی, ہمیں دیکھیں پیارا پاکستان عطا فرمایا, ہمیں شب قدر شب معراج عطا فرمائی, شب برات عطا فرمائی, جس دن قرآن نازل فرمایا. یہ تمام اللہ کے دن ہیں, فتح مکہ کا دن ہے, اللہ کا دن ہے. تو میرے بھائی یہ منانا بالکل جائز ہے, اور یہ بدعت نہیں ہے. یہ بدعت وہ غلط ہے. بدعت کی 2 قسمیں اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں, بدقسمتی سے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ڈاکٹر صاحب, کہ ہمارے لوگ ایک ہی قسم بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کلو بدعت دلالت, اور سب بدعتیں گمراہی ہیں اور سب جہنم میں لے جانے والی ہیں. ایسا نہیں ہے. بدعت کی 2 قسمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی, اور ایک یہ ہے بدعت حسنہ اور دوسری ہے بدعت سیئہ. اس پر مفتی صاحب ہم گفتگو کریں گے, بڑا اہم جواب ہے, ہم چاہیں گے اس کو قدر تفصیل سے بیان فرما دیجئے. لیکن اس وقت ناظرین کرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے, وقفہ پر ہمیں جانا ہے, اور میں بھی یہ چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ دیر کے لیے سستا لیجئے, وقفہ کر لیجئے, لیکن جب ہم آئیں
تو میرا یقین ہے، بلیو ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے اور اس خصوصی ٹرانسمیشن کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔